बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको खुश आमदीद जी टू दिस सेशन। वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। हमने जो चीज़ें पिछले सेशन में की थी, मैं सिर्फ एक दफ़ा उनको रिकैप कर देता हूँ जल्दी से, ताकि वो आपके सामने ताज़ा हो जाएं। मैंने इसमें सबसे पहली बात ये गुजारिश की थी कि इसकी नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि हमारे जो एक्शंस हैं, जब तक कि हम इसमें अपनी तरबियत ना करें, हम अक्सर औकात दे आवर एक्शंस विद दे एमिनेट फ्रॉम सच इंटरनल प्रोसेसेस जिनसे हम बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हैं। और जब हम व्हेन वी एक्ट विदाउट द अवेयरनेस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस, वी टेंड टू बिकम रिएक्टिव and are more likely to regret our actions later. अवेयरनेस जो है हमारी इंटरनल प्रोसेसेस की, वो हमें एनेबल करती है कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकें। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकना। इसकी रिक्वायरमेंट है ये, इसका प्री रिक्विजिट ये है कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस से अवेयर हों। मिसाल के तौर पर, आप अगर इस वक्त स्ट्रेस में हैं और आप यू आर नॉट फुली अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि मैं स्ट्रेस में हूं, तो उसके नतीजे में आप इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। हम दो में से किसी एक चीज को कम से कम रेगुलेट कर सकते हैं, अपने एक्शंस को और अपनी इमोशंस को, दोनों ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कर पाएं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग कि हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर सकें। अलबत्ता एक्शंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं। इवन अगर महज हमें ये पता चल जाए कि हम अपनी अवेयरनेस पैदा कर लें कि हम अपनी इस वक्त हमारी फीलिंग क्या है, हमारी थॉट्स क्या है, किस वजह से हमारी ये फीलिंग हो रही है। और मैंने ये अर्ज किया था कि जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है, ये मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ऑल दोज हु आर इन दिस सेशन, ऑल दोज हु लिसन टू दिस सेशन लेटर ऑन, इसकी रिकॉर्डिंग देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको करके देख लीजिए। डोंट गो बाय माय वर्ड। Maintaining a reflective journal is one of the most important tools. I consider it to be one of the most important tools for developing awareness of our internal processes, जिसके नतीजे में हम वो रेगुलेट कर सकेंगे। हम अगर ये रेगुलेशन इस अवेयरनेस में नहीं आएंगे, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको रेगुलेट कर सकें। और अगर आप ये समझते हैं, इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि इंसान के एक्शंस जो होते हैं, इंसान जो कुछ कर रहा होता है, वो किसी ना किसी इंटरनल प्रोसेस से रिलेट करता है। आप जब कुछ करते हैं तो या तो आपका कोई पॉजिटिव इंटरनल प्रोसेस होगा या नेगेटिव होगा। बहरहाल जो कुछ भी आपके अंदर, जो कुछ भी आप अमल करते हैं, योर एक्शंस, दे आर नॉट मेयरली लाइक विंड ब्लोइंग। ऐसा नहीं है कि आप एक कागज हैं जिसको हवा इधर से उधर बखेर रही है या थपेड़े मार रही है। जो इंसान के एक्शन हैं, जो कॉन्शियसली वो करता है, उसमें उसके इंटरनल प्रोसेसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और इनको रेगुलेट करना ये रिफ्लेक्टिव जर्नल के जरिए से आसान हो जाता है जी। दूसरी चीज मैंने इसमें जो आपके सामने प्रेजेंट की थी लास्ट टाइम, वो सिंपली एक जो हमने इससे पिछला टॉपिक किया था अबाउट कॉन्वर्सेशंस, उसका एक स्लाइड उसकी ली थी, सो दैट वी कैन सी कि किस तरह से एवरी एक्शन दैट इज रिकमेंडेड, यहाँ पर इस सफे पे जो 5 एक्शंस रिकमेंड किए जा रहे हैं, उसके पीछे हमारे इंटरनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो इन्वॉल्व हैं तो फिर हम उनसे अवेयर होंगे तो इन एक्शंस को पूरा कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आज आपको जो दूसरा इसका हिस्सा है, उसमें आगे हम बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा असल मकसद ये होगा कि वो अब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं अबाउट रिफ्लेक्टिव जर्नल को मेंटेन करने की, उस रिफ्लेक्टिव जर्नल के क्या हिस्से होंगे, आपने उसको कैसे बनाना है। आप इससे मेरी, जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको ट्राई करके देखिए, एंड यू विल सी। इसकी एक वजह है, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको बयान कर दूंगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि जिस वक्त हम ये रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाएंगे, तो उससे हम ज्यादा कॉन्शियस होते चले जाएंगे अपने एक्शंस के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में। आम तौर पर
ہم اپنی ایموشنز کو اور اپنی تھاٹس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ تو بس ہے, وی ٹیک دیم فار گرانٹیڈ کہ وی ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول اوور دیم. بٹ ایز وی اسٹارٹ ورکنگ آن دیم اینڈ اسپیشلی دس ٹول آف مینٹیننگ اے ریفلیکٹیو جرنل, آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے, آپ اویئر ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بارے میں. ہم ادھر سے آگے چل رہے ہیں جی, اللہ کا نام لے کے. آج جو ہم جدھر سے بات شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیکمنگ مور کانشیس آف آور پروسیسز اینڈ ایکشنز. ہم نے جرنلنگ کرنی ہے آف آور ایوری ڈے ایکسپیرینسز. اس میں گزارش یہ کروں گا آپ سے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی امپروومنٹ کے لیے, اپنی ذاتی امپروومنٹ کے لیے, not for anybody else, not to impress anyone, not to talk to anyone about it, just for the sake of my improvement, میں گزارش ہی کروں گا کہ آپ کو 15 سے 20 منٹ 25 منٹ ایوری ایوننگ یو ہیو ٹو ٹیک دیم آؤٹ فار یور سیلف. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے, اور اپنے دن کا ریویو کرنا ہے کہ یہ جو پورا دن گزرا ہے اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں. کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اس میں سے 2 انٹریاں نکل آئے. ایک انٹری وہ ہوگی کہ جس میں آپ نے consciously, the first entry will be about time during the day when we succeeded in following any one or more of the guidelines of conversations. ابھی ہم صرف ان گائیڈ لائنس کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم کر چکے ہیں, ورنہ جیسے جیسے یہ ورک شاپ آگے بڑھے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایٹ ایوری اسٹیپ, ہر اسٹیپ پر یہ جو آپ کا ریفلیکٹیو جرنل ہے یہ آپ کو اپنے پرنسپلز کے ساتھ ریلیٹ کرے گا, اپنے پرنسپل سے ان کے بارے میں کانشیس کرے گا اور ایک پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنے میں مدد کرے گا. پہلی چیز آج کے حوالے سے, ورنہ اس کو آپ ایک جنرل چیز بھی سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ the first entry will be about a time during the day when we succeeded in following any one or more of our selected principles. آج ہم صرف اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. گائیڈ لائنز آف کانورسیشن جو ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے ٹاپک, اس میں سے آپ کو پہلے حصے کی بھی دوسرے حصے کی بھی گائیڈ لائنز آپ کے سامنے ہیں. اس کو اپنے سامنے پرنٹ کروا لیں, اس کو اپنے سامنے دیوار پہ رکھ لیں, سو دیٹ یو ریمبر کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی شام کے ٹائم پہ 15 سے 20 منٹ نکال کے غور کریں کہ کس کانورسیشن میں آپ ان میں سے کسی گائیڈ لائن کو اچھی طرح فالو کر پائے. دوسری انٹری آپ نے یہ کرنی ہے کہ will be about a time during the day when we were not able to adhere to any one or more of the guidelines, جب ہم اس میں ناکام ہوئے. in each entry, یہ ضروری ہے جی, یہ آپ کے لیے ریکارڈ ہے اور یہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے تک ہی رکھیے. It is a very huge tool for self improvement if used properly. آپ نے کسی لگی لپٹی کے بغیر جو لینگویج جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں بلا تکلف, کسی کو امپریس نہیں کرنا, اس کے اندر گرامیٹیکل رولز کا خیال نہیں رکھنا ان اسٹیٹمنٹ میں جو آپ لکھیں گے. آپ نے صرف اس لیے رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کی ایک یادداشت بنے. In each entry we will write the date, کہ کب کی بات ہے, what happened very briefly, کہ یہ ہوا تھا, سچویشن کیا تھی, تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ یاد آ جائے جب آپ بعد میں دیکھیں. What was the guideline in question that we honored or ignored? ہم نے جو گائیڈ لائن دیکھی ہیں پیچھے دونوں حصوں میں conversations کے, آپ یہ دیکھیے کہ which particular guideline are you talking about in your example? What were we thinking and feeling? آپ کی اس وقت سوچ کیا تھی, آپ کے اندر ایموشنز کیا تھی. What led us to think and feel the way we did? کس وجہ سے یہ سوچ تھی یا کس وجہ سے آپ کی یہ فیلنگ تھی. What did we do and how did we feel about it? یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ کر لیں, شروع میں آپ کو ان کو ریفر بیک کرنا پڑے گا, بٹ ایز یو اسٹارٹ پریکٹسنگ دیم واٹ یو ول سی از کہ یہ نیچرلی آپ کی اس کا حصہ بن جائے گا. انسان اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ محض ریپیٹیشن سے بڑے آرام سے سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد ایک آخری چیز یہ ہے کہ ان کیس آف دا سیکنڈ انٹری, جدھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ جدھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, مس کر گئے کسی ایک گائیڈ لائن کو فالو کرنے میں, سیکنڈ انٹری کی صورت میں آلسو رائٹ what can we do differently in future that might help us
in abiding by the guidelines more effectively. آئندہ کے لیے آپ نے امیجن کرنا ہے, اپنی امیجنیشن کو ذرا تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں آپ کہ اس طرح کی سچویشن میں یہ والا ایسپیکٹ نہ پیدا ہو کہ آپ کو گائیڈ لائن اگنور کرنی پڑے. یہ جو سارے کے سارے ہیں, ان کو میں جو لوگ اس میں شامل ہیں انشاءاللہ if you send me an email I can send you the text of these files, آپ کے لیے یہ پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے گا. اور اس کو پریکٹس کرنا ہے جی. یہ جو آپ نے ابھی سیکھا ہے, یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اس کو میں نے جس طرح سے شروع میں بتایا تھا, لرننگ جرنل اگر آپ بنا سکتے ہیں, دیکھیے اس میں کیا چیزیں ہیں جو یہ پچھلے 2 سیشنز میں آپ نے سیکھی ہیں, کیا چیز ہے جو کہ آپ نہیں جانتے تھے آج پتہ چلی ہے. It will become a part of your personality and then that is where actual learning occurs. دوسری چیز یہ کہ اس کو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے, یہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا جی اس طرح کے, اس میں ایک پرابلم ہے. یعنی ہمیں علم حاصل ہو گیا اور ہم نے پریکٹس نہیں کیا تو اصل میں وہ ایسے ہی جیسے نہیں حاصل ہوا. It will have no effect. محض جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ یہ کریں گے تو فرق پڑے گا, اور یہ فرق آپ خود محسوس کریں گے کہ پڑا ہے. میں اس لیے اس کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں جی کہ جب بھی یہ کبھی ہوا ہے, جب بھی ہم نے ریکمینڈ کیا ہے اس کو, اور ہمیشہ ہی کرتے ہیں, اور جب بھی کسی نے یہ فالو کیا اور اس کا جو فیڈ بیک ملا ہے دیٹ ہیز آلویز بین ویری پازیٹیو. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ضرور کیجیے. میں اس کی I would like to share with you 2 مثالیں. میں جس طرح سے میں نے کہا کہ 2 انٹریز کرنی ہے, تو میں یہ 2 ہی مثالیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں سو دیٹ آپ کے لیے ایک اور بھی اس کی ایگزامپل سامنے آ جائے گی کہ کس طرح سے اس کو جرنل انٹریز کو بنانا ہے. دیکھیے آپ نے ڈیٹ لکھی, اس کے بعد اس کا کانٹیکسٹ لکھا. میں نے یہ لکھا ہے کہ in a conversation with my spouse today when I informed her about the increase in the electricity bill. میں اس کا بریفلی ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا, اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کسی لینگویج کے بیریئر کو نہیں پرابلم بننے دینا. اگر کوئی بات سمجھنے میں مشکل ہو تو آپ نے اس کو بلا جھجک پوچھنا ہے. When I informed her about the increase in the electricity bill, she immediately replied that she was being as careful as she could and that she did not think there was anything she could do about it. جب میں نے ان کو یہ بتایا, اپنی اہلیہ کو یہ بتاتا ہوں میں کہ بل زیادہ ہوا ہے, تو امیڈیٹ رسپانس یہ آتا ہے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, وی آر آلریڈی ویری کیئرفل. اس کے نتیجے میں جو پہلا خیال میرے اندر آیا, اب یہ میری جرنل انٹری ہے جی, جو پہلا خیال میرے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وائی آر یو, یہ کہوں میں کہ وائی آر یو بینگ سو ڈیفینسو. لیکن یہ جو جملہ ہے, یہ جو سینٹینس ہے, یہ اصل میں ایک ریٹوریکل کوشچن ہے. یہ پوچھ نہیں رہا ہے کہ اتنا ڈیفینسو کیوں ہے, یہ بیسیکلی کامنٹ کر رہا ہے دوسرے کے اوپر کہ تم اصل میں محض ڈیفینسو ہو رہی ہو یا ہو رہے ہو. However, fortunately, I realized in time that I was feeling frustrated by her reply and was thinking, اور میں سوچ یہ رہا تھا, میں اس کی رپلائی پر فرسٹریٹ فیل کیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ she is not willing to take responsibility for anything, which is not a very positive thought. I also realized in time that my statement had caused her to feel blamed. میری یہ اسٹیٹمنٹ سے ان کو یہ مطلب ملا ہے کہ ایز اف میں ان کے اوپر ذمہ داری ڈال رہا ہوں. So I checked my response and I said, I didn't intend to blame you. I apologize if that is how I sounded. I only wanted to say that we need to try to find a solution to this problem together. We cannot increase our income immediately. So what do you think we should do about it? ظاہر ہے یہ اب ہماری پرابلم ہے. We are partners. We are running this household. I was very pleased because I felt that my timely realization of my negative thoughts and feelings helped me avoid an unnecessary argument from starting. یہ دیکھیے, یہ ہے جو آپ کی جرنل انٹری ہے. آپ اس کو اپنے لحاظ سے جب سوچیں گے کہ آج جو کچھ ہوا اس میں where you controlled yourself, جدھر آپ ریئلائز کر گیا کہ اگر میں نے یہ بات کی تو اس سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں, when you kept the consequences in your mind, تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ اچھی مثالیں مل جائیں گی. And putting them down on paper will actually make you live them again. ٹھیک ہے جی.
اور مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم اچھی ہیبٹس کو زیادہ مضبوط کریں, زیادہ اسٹرینگتھن کریں اپنے اندر. دوسری انٹری کی مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. ایک دس از جسٹ فار یور ہیلپ. ڈیٹ لگائی, اس کے بعد ٹوڈے while I was totally involved in watching a tennis match, and while the match was in a tense situation, I received a call from my son. When I saw his number displayed on the screen of the phone, I felt irritated at being disturbed. یہ important بات ہے جی. آپ اگر کبھی کسی چیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوں اور پوری طرح سے انگراسڈ ہوں اور اس وقت آپ کو فون آ جائے تو آپ کے اندر ایک اریٹیشن کی فیلنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. I felt irritated at being disturbed at this tense moment. However, I answered the phone. When my son told me that tomorrow was the last day to deposit his college fee, I retorted with frustration that he should have informed me earlier and that he's a very irresponsible person who keeps wasting his time. وہ جو غصہ, جو فرسٹریشن ہے, اس کے نتیجے میں جو رسپانس ہے وہ بھی ریٹارٹ بن گیا اور اس کے نتیجے میں یہ بات نکل گئی. Although he tried to tell me that it was not his fault and that the college had informed him a few minutes ago, I refused to listen to him and hung up the phone. Sometime later, عام طور پر یہ ہوتا ہے جب ہم ریئیکشن کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے that I was very rude in my response, and so I called him to apologize for it. In retrospect کا مطلب ہے کہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو I realized I had ignored the guideline of being aware of and honoring my emotional state. I think that with my current emotional state of being tensely engaged in the match, I should have told my son that I was distracted and we should talk later. Doing so would have saved me from responding rudely and from calling back to apologize for my mistake. یہ ایک نیگیٹو انٹری ہے جی. نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ جدھر I could not keep the guidelines in my mind اور میں مس کر گیا. یہ وہ گائیڈ لائن ہے, اگر آپ کو یاد ہو, کہ جس میں یہ بڑے اسٹریس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اپنی ایموشن سے اویئر ہونا چاہیے. آپ ایک گفتگو شروع کرنے لگے ہیں اور آپ ایک ٹینس سچویشن میں ہیں. You are feeling tensed, you are feeling stressed, you are feeling totally involved in something. تو اس کے نتیجے میں جو ڈسٹریکشنز ہوں گی وہ آپ کو تھوڑا سا اریٹیٹ کر سکتی ہیں. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس وقت اگر کوئی فون آپ کو جواب دینا پڑے بھی تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی میں اس وقت بہت کسی چیز میں بہت انوالوڈ ہوں, اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تو I will call you back and we can talk about it. یہ کوئی روڈنس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. we can get involved, we can be engaged. یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی, یہ اثر کیوں ڈالتی ہیں, یعنی why do I think کہ یہ چیز جو ہے اگر آپ آنیسٹلی یہ انٹریاں کریں گے تو آپ کی زندگی پر اثر پڑے گا. یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے جی. انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلطی ہو گئی ہے اور اس کا سولوشن سوچتا ہے, یہ دیکھیں یہاں پر ایک سوچ آ رہی ہے. آپ اصل میں صرف یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایکشن یوں ہوتا, بلکہ آپ ایک پورا سین کریٹ کرتے ہیں. یہ جو امیجنیشن ہے آپ کی, یہ اصل میں ہمارے دماغ کی ریالٹی بننی شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو کنٹینیوسلی امیجن کرتے جائیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا دماغ اب ریالٹی میں اور امیجنیشن میں فرق نہیں کرتا جی. when we imagine something, it actually becomes real for our brain, اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دماغ نے اس کو ایکسپیرینس کیا جی. اس کے فزیکل ایموشنل امپیکٹ ہوتے ہیں کچھ, اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف یہ جو ریفلیکٹیو جرنل ہے یہ ہیلپ کرتا ہے کہ ہمیں وہ امیجن کرنے پہ مدد کرتا ہے کہ ہم جو اچھے رویے ہیں ان کو امیجن کریں کہ ہاؤ کین وی بی مور اسٹرینگتھنڈ ان دوز ایٹیٹیوڈز اینڈ رسپانسز, اور کس طرح سے جو وہ چیزیں ہیں کہ جو غلط ہے ان سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. یہ ریفلیکٹیو جرنل ہے جی. میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری بات مان کر کچھ دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے اس کو ٹرائی کریں, اینڈ یو ول فیل سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ان دیٹ, سگنیفیکنٹ ڈفرینسز اپنے آپ میں اویئرنیس کے بارے میں, اپنی ایموشنل اور تھاٹ ریگولیشن کے بارے میں. یو ول فیل مچ بیٹر انشاءاللہ.
Thank you, Ji. Inshallah, I'm now available for the questions that you might have about these slides. और अगर इस पे कोई चीज क्लैरिफिकेशन की हो तो वो पूछ लीजिए, वरना इसके बारे में अगर कोई भी सवाल करना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच जी. अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक, शुक्र अल्लाह. मोहित साहब, आपने जो भी समझाया इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट ये मुझे बताएं कि ये तो आप अपने लिए लिख रहे हैं, अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में यू फाइंड द अदर पर्सन इज डूइंग एग्जैक्टली द रॉन्ग थिंग व्हिच यू हैव स्टेटेड फॉर योरसेल्फ, तो फिर वो तो नहीं जर्नल लिख रहा, तो उसको किस तरीके से आप समझा सकते हैं कि भाई प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू spoke, please reflect on what you did, and maybe write down the same way, because sometimes people don't, they think what they've said or what they've done is right. So won't this become a problem? अपने आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बट जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी वो कैसे इम्प्रूव करेगा? वो जब तक खुद चाहेगा नहीं जी, आप उसको इम्प्रूव नहीं करा सकते. एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं, बेशक चाहे, और ये चाहत हमारी कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, कि हम किसी की हेल्प करें या किसी को समझाएं कि वो अपने रवैये को बेहतर करे. अनफॉर्चुनेटली इसकी कुछ लिमिट्स हैं, और सबसे बड़ी लिमिट ये है कि हम बात बता सकते हैं. देखिए, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये मैंने आपके साथ एक पूरा एक आइडिया शेयर किया है अबाउट राइटिंग डाउन अ रिफ्लेक्टिव जर्नल. मैं ये शेयर ही कर सकता हूँ, किसी को लिखवा नहीं सकता. ठीक है जी, कितने लोग लिखेंगे, कितने नहीं लिखेंगे, कितने लोग इसको समझते हैं कि इसकी ये काम करेगा, कितने लोग समझते हैं कि नहीं करेगा. वो समझते हैं कि काम करेगा, लेकिन अभी अभी है टाइम, इसको ले लेंगे, देयर आर मेनी मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. तो ये सब कुछ जो है, ये दिस इज योर थॉट प्रोसेस, और आपने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने हैं. लाइकवाइज जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, वो दे आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड सिचुएशंस. इसमें हम बहुत ज्यादा उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना करने की कोशिश करनी चाहिए. जो पूरे का पूरा ये प्रोग्राम है, इसका टारगेट मैं हूँ. ठीक है जी, मैं इस दुनिया में जब जीता हूँ, मैं इस दुनिया में जब इंटरेक्ट करता हूँ, मैं जब काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके नतीजे में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. मैं कभी गुस्से में आ जाता हूँ, मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं रहती हैं. ये सब कुछ होता है मेरे साथ. ये जो प्रोग्राम है वो ये नहीं बता रहा कि आप दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं. ये प्रोग्राम सिर्फ ये बता रहा है कि मैं क्या करूं. क्योंकि इस दुनिया की जो जिंदगी की मुझे मोहलत मिली हुई है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे हासिल करने की जिद्दोजहद करनी है, वो ये कि अपने आप को सही करके इस दुनिया से रुखसत होने का टाइम जब आए, तो मैं अपने आप को सही कर चुका हूँ, या कम से कम मेरी डायरेक्शन ठीक हो. आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अच्छा, ये एक बात, तो इसको तो बड़ी अच्छी तरह से हमको समझ लेना चाहिए. अब आइए दूसरी तरफ, यानी एज मच एज आई इम्प्रूव माई सेल्फ, ऑटोमेटिकली मेरी जिंदगी का, मेरी जात का इन्फ्लुएंस अपनी सराउंडिंग्स में ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा. वो उसकी पॉजिटिविटी जो है, वो जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा, वो उससे ले सकता है, फायदा उठा सकता है. और जिसको अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक नहीं मिलनी, वो फिर भी फायदा नहीं उठाएगा. लेकिन बहरहाल मेरी जिम्मेदारी जो है, एज मच एज आई नो, एज मच एज आई अंडरस्टैंड, वो सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, अपने इन्फ्लुएंस को बेहतर करना है. अपने आप को ठीक करूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा इन्फ्लुएंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू रियली फोकस ऑन. आप की बात जो है, मैं इसमें एक और चीज भी चाहूंगा कि अर्ज कर दूं, कि जितना आपकी सिचुएशन आपको टेस्ट करेगी, जितना ज्यादा आपको टेस्ट करेगी और आपको ये बताएगी कि यहाँ पर फिर मुश्किल हो गई है, यहाँ पर फिर मैं फेल हो रहा हूँ, यहाँ पर फिर मेरे मेरे लिए अंदर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है इन रूल्स को फॉलो करने में, तो ये याद रखिए कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये आपको सपोर्ट कर रही है आपके पोटेंशियल को, अच्छाई के पोटेंशियल को उजागर करने में. सो टेक दैट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर योरसेल्फ, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम ये जो अपॉर्चुनिटीज ही सेंड्स आवर वे, इससे हम अच्छी तरह से फायदा उठा सकें इंशाल्लाह. बट वही सब, कैन यू एटलीस्ट सजेस्ट कि प्लीज आप जरा सा रिफ्लेक्ट करें, whoever you're talking to, कि what you said or what you did was a painful thing. आप जरा सोच लें कि was this a good idea. जैसे आप कह रहे हैं, उसको भी जरा सा सजेशन तो आप दे सकते हैं कि दे आप सकते हैं. राइट डाउन कर लें, ये अच्छी बात नहीं है इस तरीके से कहना, एंड देन लीव इट. आई नो
this is for myself, but I was I wondering think if you can make. I totally agree with you. You can suggest, and that would obviously depend on your relationship with the other person. अगर आप ये समझते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इतने ट्रस्ट पर मबनी है कि हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए. ये उसकी खैर खाही के लिए कीजिए, इसलिए नहीं कि आपके लिए आसानी हो, इसलिए कि वो एक बेहतर इंसान बन सके. ये स्पिरिट है, जरूर करें. अच्छा रिलेशनशिप है, जरूर करें. अगर अच्छे रिलेशनशिप में दरार पड़ी हुई है तो फिर पहले ट्रस्ट बिल्ड करें, वरना आपकी सजेशन का फायदा कोई नहीं होगा. मैं सिर्फ बच्चों का, दोस्तों का, स्पाउस का जनरल सोच रही हूँ, इवन फ्रेंड्स को, कि भाई जरा सोच लो ये आज क्या बात हुई है. ये जरूर मैं करें, समझ जरूर करें. जी. देखिए, ये अगेन बच्चे हो, दोस्त हो, स्पाउस हो, फ्रेंड्स हो, जो भी है, अगर मेरा रिलेशनशिप ट्रस्ट पर मबनी है तो मैं उनको, यानी ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब ये है दैट दे नो मी, that I am not trying to be defensive, I am not trying to protect myself, I am being a well wisher. अगर ये बात है, and they will take you positively, जब ट्रस्ट होगा तो आपकी बात को पॉजिटिवली लिया भी जाएगा. तो ये सिचुएशन है, जरूर कीजिए. और ये सिचुएशन नहीं है तो फिर इस पे वर्किंग करने की जरूरत है कि हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाए. जी, शुक्रिया बहुत बहुत. मोस्ट वेलकम थैंक यू. जी. जी, बहुत शुक्रिया। सर, मैंने ये पूछना था कि मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ कि ये जो इरिटेशन और गुस्सा मुझे अपने से कमज़ोर लोगों पे ज़्यादा आ जाता है, जैसे बच्चों पे या मुलाज़िम पे। ये मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। मैं जब से क्लास ले रही हूँ, काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस मामले में कुछ बेहतर हो जाऊँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पा रहा। इसके बारे में मैं क्या करूँ? और मेहनत करें. देखिए, ये जो है ना बात कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा, इसको कभी डिस्करेज ना, इससे कभी यानी डिसहार्टन्ड ना फील करें. आप नहीं कर पा रही, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें आइडियल बनाकर उनकी जिद्दोजहद करनी है और उसमें हौसला नहीं हारना है. यही हमारी जिंदगी का टेस्ट है जी. यानी जो चीज ज्यादा मुश्किल फील हो रही है आपको, आप उसमें छोटी मिसालों से शुरू कर लें कि देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ. आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑनेस्ट बात फरमाई है, एंड आई रियली रियली कमेंड यू फॉर दैट, कि अपने से कमजोर लोगों पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. इसलिए क्योंकि अपने से हायर अप्स के लिए या अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगों के लिए हमारा फायदा इसमें होता है कि अभी गुस्सा ना किया जाए. ठीक है ना जी. वो जो हमसे कमजोर लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली ये हौसला नहीं कर सकते. मतलब मैं अपने छोटे बच्चे को अगर परे धक्का दे दूंगा तो वो मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं कर सकता. आज कल को पता नहीं क्या करेगा, लेकिन आज तो कम से कम कुछ नहीं कर सकता. तो दिस इज द टाइम, यही वो टाइम है जिसके बारे में ज्यादा कॉन्शियसनेस पैदा करके और ये देखें कि क्यों आ रहा है गुस्सा. ये जब आप इसको, जिसको मैंने अभी सजेस्ट किया, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्रिएट करना शुरू करेंगी, तो आपको अपनी हिडन थॉट्स सामने आनी शुरू होंगी कि मैं इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं इस वजह से इरिटेबल हो जाती हूँ ज्यादा इस मौके पर. और ये ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त ही सारा दिन आपको आता रहेगा. आप कुछ चीजों में इन्वॉल्व हैं. मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, एक क्लास ले रहा हूँ, उसमें आकर कोई मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दे यहाँ से, घर से, तो मेरा रिस्पॉन्स और होगा. वरना अगर मैं आराम से बैठा हूँ, यू नो, आई हैव नथिंग रियली इम्पोर्टेंट डूइंग, तो अगर माय ग्रैंडसन वुड कम टू मी और मेरी झोली में चढ़ के बैठ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इस मौके पर मैं इरिटेबल हो जाऊंगा. मैं अपनी बेटी से कहूंगा कि तुम क्यों नहीं देख रही हो, मैं उसकी मेड से कहूंगा कि क्यों नहीं आप देख रही हैं. एंड सब लोग जो हैं वो, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व. तो आप किस चीज में इन्वॉल्व हैं उस वक्त और क्या अरेंजमेंट्स कर सकती हैं कि ये चीज आपको गुस्सा ना चढ़ाए. ट्राई टू राइट इट डाउन. आप ये देखिए, जो अभी आपने फरमाया ना जी कि आप नहीं कर पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है. इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप सिंसियर एफर्ट करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, ये जो मैं आपको टूल बता रहा हूं आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, एंड राइट बैक टू मी. मेरे ईमेल में मुझे लिखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी तरफ से आएगा जी कि मेरे अंदर कुछ डेवलप होना शुरू हो गया, कंट्रोल, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड अबाउट इट. और अल्लाह का शुक्र अदा करें उस पर. बट डोंट गिव अप. इंशाल्लाह। ये जिंदगी असल में बिल्कुल। इसी चीज की तो आजमाइश है जी. इसमें हौसला कभी नहीं हारना है. और अपनी लैंग्वेज को ना जी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं. यानी चेंज करने का क्या मतलब है? हमारी कुछ लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो डिसएम्पावरिंग है. डिसएम्पावरिंग का मतलब है कि मैं ये नहीं कर सकता. अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं. मैंने अभी इसके अंदर एडिक्वेट मेहनत नहीं की है.
میں ابھی تک یہ نہیں کر سکا ہوں, مجھے اور محنت کر کے اس کو کرنا ہے. تو یہ جو اپنی لینگویج ہے اس کو زیادہ امپاورنگ لینگویج بنائیں کہ میں نے ابھی تک جتنی محنت کی ہے وہ ناکافی ہوئی ہے, انشاءاللہ اب زیادہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سب کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. سر میں نے بہت کوشش کر کے خود کو سدھارا ہے. میں بہت پوزیسو اور غصے والی تھی بہت زیادہ, لیکن الحمدللہ میں نے خود پہ بہت ورک کیا ہے. بس اب جو صرف میرے بچوں پہ اکثر مجھے بہت اریٹیشن ہو جاتی ہے, اور بیٹی میری سمجھدار ہے, 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے, تو تب مجھے ہوتا ہے کہ یہ سمجھتی ہے لیکن پھر بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی میرے کام میں, مطلب مجھے سمجھنے میں نہیں سمجھ پا رہی. ایسا کچھ مجھے فیل ہوتا ہے جس وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے کہ میں بتا چکی ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ایسے نہ کرو, لیکن نیکسٹ میں پھر وہی ہو رہا ہے, تو تب مجھے اریٹیشن زیادہ اس وقت ہو جاتی ہے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ زیادہ مسئلہ کر رہا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں وداؤٹ بینگ کریٹیکل اباؤٹ اینی تھنگ, دیکھیے میرا خدا نہ خواستہ اس معاملے میں میں اس پوزیشن ہی میں نہیں ہوں کہ کسی پر کرٹیسائز کر سکوں. میں تو خود محتاج ہوں امپروومنٹ کا. اس لیے ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا, یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کے اندر دیکھیے کتنی زیادہ, اگر تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپلی جائیں تو کتنا سبق ہے. آپ نے ابھی یہ فرمایا ہے جب بات کا آغاز کرتے ہوئے کہ آپ جانتی ہیں کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتی ہیں. یہ جب ہم ریکگنائز کر لیتے ہیں اپنے اندر تو پھر اب ہمارے اندر ایمپتھی پیدا ہو سکتی ہے اپنی اس بیٹی کے لیے بھی جس کو ہم نے ابھی سمجھایا ہے لیکن وہ پھر وہی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی اصل میں اسی چکر میں ہے, اس کو بھی ابھی بات اپنے دل سے سمجھ نہیں آ پا رہی یا وہ کنٹرول نہیں ڈیولپ کر پا رہی. اس کے لیے اپنے دل میں رحم کریٹ کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی بالکل اور میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا, سب ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. کوشش نہیں چھوڑنی ہے, دس از دا موسٹ انشاءاللہ امپورٹنٹ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ سر, بہت بہت دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت تھینک جزائے یو. خیر دے. آمین بہت آمین. شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر شکر اللہ سر. کا. اچھا سر, میں آج کے لیکچر سے یہ سمجھوں جو ریفلیکٹیو جرنل ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ایسا ہو جائے نیگیٹو اور پوزیٹیو اور اس کو آپ ریکارڈ کر لیں تو آپ بہتری کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا سکتے ہیں. لیکن سم ٹائم جسے کہتے ہیں ہیٹ آف دی مومنٹ, اس میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ ریٹورک کویشچن کر رہے ہیں یا کوئی ٹونٹ کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو کیا اس پریکٹس سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایون دو کہ ہم اس وقت ریئلائز, اس کے فوراً بعد ریئلائز ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو ہیٹ آف دی مومنٹ ہوتی ہے اس میں ریئلائز بھی نہیں ہوتا اکثر اوقات. کوائٹ رائٹ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی. یہ جس کو آپ نے فرمایا ہے ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ, ہمیں بغیر ریئلائزیشن کے اور بغیر اویئرنیس کے ہماری طرف سے ایک ایکشن ہو جاتا ہے. اس کو ریئیکٹیوٹی کہتے ہیں جی, وی بیکم مور ریئیکٹیو. اور یہ اس کی کئی وجوہات ہیں, اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھ کے کافی انٹرسٹنگ انسائٹس آپ کے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہیں. ہمیں یہ جو خیال ہے نا جی کہ اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہو یا کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو فوراً رسپونڈ کرنا ہے, یہ خیال ہمارے اندر اصل میں کنڈیشنڈ ہے. یہ بات کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے فکر کر کے سمجھ کے سوچ کے اپنے پرنسپلس کو سامنے رکھ کے ہم رسپونڈ کریں گے. ہم یہ کیوں نہیں کرتے, اس میں ٹائم لگے گا. اور ہم کو بچپن سے یہ کنڈیشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایشو پیدا ہو گیا ہے تو اس کو ون لوز سچویشن بنا لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, اگر میں نے فوراً جواب نہیں دیا تو میں ہار جاؤں گا, اور اگر بات یہاں پر نہیں ہوئی تو میں پھر آئی ڈونٹ نو, اس کا مطلب ہے میں نہیں جانتا ہوں, مجھے یہ امپریشن نہیں دینا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں, مجھے تو فوراً جواب دینا ہے. یہ جو کنڈیشننگ ہے ہماری, اگر آپ یاد کریں تو یہ اسکول میں ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں, اور بچپن میں بھی اور گھر میں بھی, اسکول میں بھی گھر میں بھی, بچپن میں اور پھر ارلی ایڈولیسنس کے ٹائم تک آپ اگر غور کریں, ایڈولیسنس کے ٹائم تک, تو وہ اصل میں آپ کو اگر ٹیچر نے سوال کیا ہے تو آپ کو فوراً ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینا چاہیے. If you have started thinking about it تو ٹیچر بھی آپ کو کہتی ہے کہ نہیں تمہیں نہیں آتا, کسی اور سے پوچھ لیتی ہیں. تو we need to be quick in our answers. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کو جلدی جواب دینا ہے, روک لیں اور روک کر غور کر لیں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں.
یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے چیز, یہ اصل میں ان ریئیکٹیویٹیز کے مواقعوں ہی میں آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گی, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کنسسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ آپ یہ جرنل واقعی لکھیں فار دا لیٹس سے فار دا نیکسٹ 20 days. اگر آپ لکھیں 20-25 دن لکھیں, اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا, چھوڑ دیں اور مجھے بھی بتا دیں کہ تم نے یہ جو سجیسٹ کیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں آپ کو اپنے تجربے سے, اپنے ساتھیوں کے تجربے سے یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا, بٹ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ود دس ایفرٹ. آپ اس کو 20-25 دن کر کے دیکھیے, لک بیک آن یور سیلف, آپ کی ریئیکشنز کچھ کنٹرول میں آئے, سارے نہیں آئیں گے کنٹرول میں. دیکھیے یہ تو ایک لائف لانگ جد و جہد ہے. آپ کو جب آپ محسوس کریں گے کہ اب میں نے سارے ریئیکشنز کنٹرول میں کر لی ہیں, تو اصل میں یہ آپ کی غلطی ہوگی. بہت ساری چیزیں پھر سے ہونی ہیں جو کہ بالکل نہیں ہوں گی, جن کو آپ بالکل نہیں فورسی کر رہے تھے. اس معاملے میں پھر آپ ریئیکٹیو ہو جائیں گے. بٹ دس جرنلنگ از گوئنگ ٹو کیپ ہیلپنگ یو, اور انشاءاللہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک طرف ہو جائے گی کہ ہم نے اپنی پرسنل ذاتی امپروومنٹ کا کام کرنا ہے. حمزہ صاحب, میں آپ کی بات کا جواب کچھ دے پایا ہوں جی؟ میں جو چیز عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آ گئی جی بات؟ جی سر, تھینک یو, یہ جزاک اللہ, موسٹ بہت ویلکم شکریہ. جی, بہت شکریہ جی. مجھے صاحب, یہ جرنلنگ کا جو ہے یہ میں لاسٹ 3 ایئر سے کر رہی ہوں, لیکن Right. مجھے تو جب میں دیکھتی ہوں میں کچھ ایشوز میں ابھی بھی ایک ہی طرح کا پیٹرن لکھتی جا رہی ہوں, اور اس ٹھیک ہے جی. میں کئی دفعہ میں بھول جاتی ہوں کہ مطلب وہ ریفلیکٹیو کہ مطلب اپنا بیہیویئر چینج کروں, لیکن Right. وہ نہیں ہو رہا. رائٹ. اس میں مطلب کیا غلطی کیا کر رہی ہوں یا سمجھ نہیں رہی ہوں, یہ چیز مجھے تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں. میری گزارش یہ ہوگی جی کہ ایک دفعہ یہ جو ٹاپک ہے نا جی پورا, یعنی ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں لکھ رہی ہیں جو یہاں پہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس میں آنی چاہیے, اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ ساری چیزیں آپ لکھ رہی ہیں, تو پھر مجھے ایک دفعہ الگ سے, اگر آپ پسند فرمائیں تو مجھے اپنی ایک جرنل کی ایک سیمپل بھیج دیں, میں اس کو دیکھ کے آپ کو بتا سکوں گا. اس کے بغیر مشکل ہے. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں اس میں بڑے اسینشیل ایلیمنٹس ہیں, یعنی جدھر غلطی ہو جائے ادھر آپ نے اپنے آپ کو سجیسٹ بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے کہ میں آئندہ یہ کوشش کروں گی. ٹھیک ہے جی, دس از ہاؤ آئی کین امپروو مائی تھاٹس, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ جو نہیں ہو پائے گا آپ سے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کی تھاٹس آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی, یو آر being swayed by an automatic thought, اور اس کو ہم نے ایک کانشیس تھاٹ بنانا ہے, اور یا پھر کوئی فیلنگز ہیں جو کسی مینٹل پیٹرن کی وجہ سے. سو اف یو کین جسٹ ٹرائی اٹ آؤٹ, آپ اس کو ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لیجیے گا, یہ جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ ساری چیزیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ لکھ رہی ہیں, تو پھر مجھے ایک دفعہ اپنی ایک جرنل انٹری, اپنی سیمپل جرنل انٹری بھیج دیجیے گا. انشاءاللہ وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو جی. موسٹ ویلکم جی. جی عائشہ اسد صاحبہ, آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اچھی عادتیں ڈیولپ ہو جانا جو ہے وہ اچھا ہے, مطلب ان انٹینشنلی ہم کو اچھا رویہ اختیار کر لیں, یہ اچھی بات ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں آپ اچھی عادت ڈیولپ کر لیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. یعنی آپ یہ فرما رہی ہیں کہ کانشیسلی انکانشیسلی ہم اچھے کام کر رہے ہوں. جی جی جی. یہ ہوتا کم ہے جی. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیوں کم ہوتا ہے, یہ میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ہم عام طور پر جو اچھا سٹیپ ہے نا جی, وہ اس کے لیے ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کی کچھ کاسٹ انوالوڈ ہوتی ہیں. اگر ہم ان کے بارے میں if we are not very conscious of them, تو unconsciously ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے پانی کو اگر آپ نے اوپر کی طرف لے کے جانے تو آپ کو فورس پریشر یوز کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں ایک خاص طرح بیہیو کر دیتے ہیں وداؤٹ ایون تھنکنگ مچ اباؤٹ اٹ. تو یہ اصل میں اچھا ایکشن ہے نہیں, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو اس انوائرمنٹ میں شاید آپ نہ کر رہے ہوں. یا مثال کے طور پر ایک اور مثال لیجیے,
کہ دبئی میں آپ جو ٹریفک کے رولز ہیں ان کو ہر آدمی فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن کیوں فالو کر رہا ہے؟ بیکاز ایوری بڈی تھنکس کہ اگر میں نے نہ فالو کیا تو کوئی چانس نہیں کہ میں بچوں گا. نمبر ایک, میں پکڑا جاؤں گا. نمبر دو, میں جب پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد مجھے آئی ول ہیو ٹو بیئر دا برڈن آف دا لا, مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا. پاکستان میں یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اس میں ہم نے عادت بنا لی ہے, لیٹ سے ایک آدمی نے ایک عادت بنا لی ہے کہ میں نے ہر دفعہ لال بتی پہ رکنا ہے. تو یہ شروع میں ایفرٹ تقاضا کرے گا, اس چیز ایفرٹ تقاضا کرے گی اس کام کو کرنے میں, اور آہستہ آہستہ یہ اٹ بیکمز ایزیئر. یہ ابھی جو میں نے آپ کو مثال کے طور پر یہ بتایا نا جی, لرننگ جرنل بھی ہے, ریفلیکٹیو جرنل بھی ہے. یہ جو جرنلنگ کی ایکسرسائز ہے, جب آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ کو پہلے دن ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگ جائے, ہو سکتا ہے 40 منٹس لگ جائیں, کیونکہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں آپ. آہستہ آہستہ یہ ایفرٹ لیس ہونی شروع ہو جائے گی چیز. تو اس لحاظ سے تو پاسبل ہے, لیکن اچھا کرنے میں جنرلی اٹ ول ٹیک اے کانشیس ایفرٹ. کہتے ہیں جی ہم بچپن سے ایک حدیث سنتے آ رہے ہیں کہ برائی کو ہاتھ سے, زبان سے, اور آخری درجے میں دل سے برا جانے. اس پر میرا خیال ہے جی کسی ریلیجس اسکالر سے بات کی جائے اور ان کی رائے لی جائے. میری جو یہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے دائرہ اختیار میں ہو سکتی ہے بات, جس طرح سے جاوید صاحب فرماتے ہیں. مجھے ایک اور بڑی پرابلم ہے اس روایت میں, صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے دائرہ اختیار میں ہے. یعنی انسان اگر یہ اتھارٹی رکھتا ہے کسی چیز کے اوپر, لیٹ سے میں اپنے بچوں پر یہ اتھارٹی رکھتا ہوں کہ میں ان کو برائی سے روک دوں مطلب ود فورس روک دوں, تو اس کے نتیجے میں کیا وہ برے کام سے نفرت ڈیولپ ہو جائے گی ان کے دل میں؟ میں نہیں جانتا ہوں, نہ میرا یہ خیال ہے جی. برے کام سے نفرت اصل میں انٹرنلائزیشن سے ہوتی ہے, کسی کے فورسفلی روک دینے سے نہیں ہوتی ہے. اس لیے میرے تو اس روایت کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں جی. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے, میں اس کے بارے میں آئی ایم ویری اسکیپٹیکل کہ لوگ جو ہیں بڑے آرام سے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ اصل میں ہو سکتا ہے صحابی نے جو سمجھا ہو وہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو. ہم حدیث کا جو پورے کا پورا ذخیرہ ہے وہ جس پریمس پہ بیسڈ ہے اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس پہ آپ غور کر لیں کہ کیا یہ پریمس ٹھیک ہے, یعنی اس کی کچھ ازمپشنز ہیں. میں ان ازمپشنز کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہ کہتی, یعنی حدیث کے پورے کا پورا فن رجال اور یہ ساری چیزیں جو علم الحدیث میں شامل ہیں, وہ ان کی ازمپشن یہ ہے کہ ایک سچا آدمی, ایک فہیم آدمی, ایک دیانتدار آدمی جب بات کہے گا تو وہ ٹھیک ہوگی. یہ بات جو ہے یہ فیکچول نہیں ہے. یعنی ایک سچا فہیم دیانتدار بہت عقل مند آدمی غلطی کھا جاتا ہے. اور دین کے معاملے میں جب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو حدیث میں جو چیز بیان ہو رہی ہے, آپ اصل میں یہ کہیں مثال کے طور پر کہ بخاری نے اس سے سنا ہے کہ یہ ہر دفعہ وہ پوری سند بیان کر کے کوشش کر کے دیکھیں کہ یہ ساری ہر لیول پہ بات ٹھیک سمجھی گئی ہے اور ٹھیک کہی گئی ہے اور پھر مجھ تک پہنچی ہے. اس کے اندر بڑی پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ, ایک تو میں کوالیفائڈ نہیں ہوں جی, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی شوڈ بی ٹاکنگ مچ اباؤٹ اٹ, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ آئی تھنک اس ازمپشن پہ ضرور غور کیجیے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے, کہ آپ کو اطمینان ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سچے آدمی کو ایسے جو بات سنی جائے وہ ٹھیک ہوتی ہے لازماً, اٹ از دا ایبسلوٹ ٹروتھ, کہ اس نے اگر کسی کو اسکرائب کیا ہے یہ بات کہ یہ اس نے یہ کہی تھی. یہاں پر لیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لیں کہ سب لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں بالکل سچے ہیں, بڑے فہیم ہیں, دیانتدار ہیں, سمجھدار ہیں, اور یہ وہ بیان کرتے ہیں جا کے کہ جو میں نے ابھی حدیث کے بارے میں کہا ہے تو کیا کہا ہے, تو آپ یقین کریں کہ یہ باتیں جو ہیں بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ اٹ بیکمز, میں کوئی ریلیجس ذہن سے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو بات ہے کہ جب کوئی حدیث آتی ہے تو یہ لازماً اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی بات ہے, یہ اس کے لیے ہمیں کوئی سورس چاہیے اس پر یقین کرنے کے لیے, جو میرے پاس نہیں ہے, سیریسلی نہیں ہے. میں اللہ کے پیغمبر کے آگے تو سر تسلیم تھا, میں اگر انہوں نے کہا ہے تو اس پر کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ جس چین سے یہ مجھ تک پہنچ رہی ہے بات, اس کے بعد میں تو ہر آدمی کے بارے میں یہ بلیو کرنے لگ پڑا ہوں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو میں آپ کو تھینک کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو لیکچرز ہیں اتنا سبسٹنس ہوتا ہے جی ان میں, اینڈ آلسو دا وے یو کنوے ایوری تھنگ. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتی ہوں جی. اور اس کے بعد میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر ہم کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتے ناراض ہونے میں یا غصہ نکالنے میں. کیا پینٹ اپ رہنا مطلب اچھا ہوتا ہے؟ کیا اس سے فرسٹریشن ماؤنٹ نہیں کرتی؟ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹو لیٹ آؤٹ اسٹیم, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ویسے ہی ایک میرے دل میں سوال I آ think رہا تھا. it's a very very important question جی. میں as we progress انشاءاللہ ابھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ اصل میں تھوڑی سی انڈر کوکڈ ہے. ابھی ہم صرف بیسیکلی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا جی یہ ریفلیکٹیو جرنل, اس میں میں نے کانورسیشنز کی گائیڈ لائنس کے حوالے سے بات کی ہے, نہ کہ پرنسپلس. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایز وی بیکم مور اینڈ مور کانشیس آف آور فیلنگز اینڈ آور تھاٹس, we need to regulate them, not suppress them. میں نے بار بار جو ورڈ یوز کیا ہے وہ ریگولیشن کا ہے جی. غصہ چڑھنا ایک نیچرل چیز ہے, بلکہ غصہ کیا چڑھنا, ایوری ایموشن, ٹو فیل فرسٹریٹڈ, ٹو فیل انٹرسٹیڈ, ٹو فیل انگیجڈ, ٹو فیل ڈسٹریکٹڈ, یہ ساری ایموشنز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ نیچر نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں. ان میں سے کسی ایموشن کو بھی غلط نہیں ہے وہ. البتہ جو ایشو ہے اور جس سے ہم اصل میں سبق لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایموشن ہے یہ میرے اندر پیدا کیوں ہو رہی ہے. اگر کسی تھاٹ سے پیدا ہو رہی ہے تو میں اس کو تھاٹ کو چینج کر سکتا ہوں. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یعنی یہ بات کہ میں ایک آدمی کو کی گالی سن کر تو تیش میں آ جاؤں, یہ وہ ایموشن ہے کہ جس میں ایک مینٹل پیٹرن انوالوڈ ہے میرا. جیسے ہی اس نے سنی, میں نے کچھ سوچا نہیں, میں امیجیٹلی غصے میں آ گیا ہوں. اور وہ مینٹل پیٹرن یہ ہے کہ گالی غلط ہوتی ہے. گالی غلط نہیں ہوتی, پورے کا پورا کانٹیکسٹ ہے جو اس کو غلط بناتا ہے. یہ بھی ایک سوشل میری لرننگ ہوئی ہے. اچھا, اور یہ کہ گالی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھے سمجھ میں آئے گی تو غلط ہوتی ہے, ورنہ ہو سکتا ہے وہ جو کہا تھا نا کسی نے کہ ایک لطیفہ ہے وہ کہ ایک عرب سے لڑائی ہو گئی تو میں اس کو گالیاں دے رہا تھا اور مجھے قرآن سنا رہا تھا. تو یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ وہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تو مجھے کوئی I won't feel angered by it. It is my perception. It is my perception. So if I change my perception or if I review my perception, it is quite possible کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں پر میری perception چینج بھی ہو سکتی ہے, کچھ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. غصہ کب ٹھیک ہوتا ہے جی؟ یعنی اس کی بہترین مثالیں جو آپ کو ملیں گی وہ تاریخ میں, مثال کے طور پر یہ بات کہ میں اللہ کے لیے غصہ کروں گا, میں اللہ کے پیغمبر کے لیے غصہ کروں گا, میں اللہ تعالیٰ کی, میں اپنی ایگو کے لیے غصہ کرنے کو اوائڈ کروں گا. اگر کسی نے مجھے نہیں اہمیت دی ہے تو میں پھر بھی اس کو میسج کر دوں گا اور جو میں کہنا چاہتا ہوں میں کہہ دوں گا اچھی طرح سے, مطلب ان اے گڈ وے میں اس تک بات کمیونیکیٹ کروں گا. لیکن جدھر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر میرے دین کا, میرے مذہب کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے اس بات پر غصہ چڑھنا چاہیے, اور وہاں پر بھی انسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ it is not about what I believe in, it is about what the truth is. اور ان چیزوں میں غصہ چڑھنا, ان کو ریگولیٹ کر کے لے کے جانا ہے جی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتے ہوئے. میں نے اچھا انسان, اچھے ریلیشن شپس, اچھی انٹریکشنز یہ پیدا کرنی ہے سو دیٹ مائی انفلوئنس اینڈ مائی امپروومنٹ از ناٹ ہنڈرڈ. اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی, اور غلطیوں میں سے سیکھنا جو ہے وہ غلطی کو ایک ایسٹ بھی بنائے گا. انفارچونیٹلی ہم اگر نہیں سیکھ رہے غلطی سے تب ہے جو سیریس لائبلٹی ہے جی ہمارے اوپر. بٹ I hope that I have answered your question. I am not at all suggesting کہ ہم اپنی ایموشنز کو سپریس کریں. میری سجیشن جیسا کہ آگے چل کے زیادہ واضح ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایموشنز کو ریگولیٹ کریں, ہم اپنی ایموشنز کو نیویگیٹ کریں. یہ جو ایموشنز کی نیویگیشن ہے اس کے نتیجے میں وہ سپریشن نہیں رہے گی آپ کو. یعنی وہ جو آپ نے کہا تھا نا ٹیکنگ آؤٹ دا ہیٹ اور تھنگ, وہ ہیٹ ہی ختم ہو جائے گی اگر یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. اصل میں جس وقت میں مثال کے طور پر غصہ چڑھے اور میں چپ کر کے بیٹھا ہوں تو مجھے میری شکل بھی دکھ رہی ہوگی کہ میں
अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ. ये कई दफा हुआ है कि मैं चुप हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने कहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है, बिकॉज आई एम सप्रेसिंग समथिंग. बट इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इफ आई रेगुलेट माई इमोशंस, वो असल में अंदर गुस्सा रहेगा ही नहीं. यानी ऐसा नहीं कि गुस्से की इमोशन खत्म हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं मैं कह रहा. वो तो नेचुरल है, वो रहेगी और वो रहनी चाहिए. दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. असल चीज ये है कि वो उस मौके पर गुस्सा जो है वो मुझे कंट्रोलिंग इफेक्ट नहीं देगा. फिर आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. जी, थैंक यू सो मच सर. जी, वेलकम. आई हैव गॉट योर पॉइंट. थैंक यू. जी, रफिया साहिबा आप अपना सवाल पूछिए. आप जो कह रहे हैं नेविगेट करने को, इसकी जरा मुझे समझ नहीं आई. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. I can't take rudeness from anybody. It can be anybody, friends, servants, spouse, children. अब एक चीज है और मैंने बहुत दफा ये कहा है कि भाई डोंट बी रूड. अब आप मुझे ये समझाएं कि अगर in spite of my request to everyone, if somebody is still rude, तो मेरे में frustration पैदा होगी. Now you want me to control that frustration, the anger, the irritation. If I continue doing it, so it affects me very badly. Don't I need to express it? Please, I have made my point. In spite of this is happening. It is affecting me very badly. So, आप navigate का क्या आपका मतलब हुआ? I didn't follow it. देखिए, ये जो बात है, आपने जो अभी इसकी मिसाल दी, बड़ी अच्छी मिसाल दी है, that somebody is being rude. आप ये उसके साथ शेयर करेंगी कभी कि you know, this is what I am feeling at this time. I feel that you are being rude with me, you know, and I'm feeling really hurt by that. In this tone, can you do that? And if the other person says that, no, I was not being rude, I was just preoccupied, you know, I had something else in my mind, and suddenly, you know, you wanted a reply from me immediately. So, I blurted it out, I didn't intend to be rude. क्या हो क्या रहा है सारा कुछ? ये इंसानों के इंटरेक्शन की एक बड़ी खास बात है जी. इंसान जो आप है, हम भी असल में महज एक्शंस को नहीं देख रहे हैं, हम एक्शंस से इन्फर कर रहे हैं. रूडनेस जो है, कोई ऐसा नहीं होता कि इंसान आपके मेरे सामने आकर ये कहता है कि देखें जी, अब मैं जरा रूडली बात करने लगा हूं तो आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए. नहीं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि ये बात रूड हो गई है. और ये इंटरप्रिटेशन कैसी हुई है? ये मेरी सोशल ट्रेनिंग, मेरी सोशल कंडीशनिंग इसमें इन्वॉल्व है. मैंने देखा है कि मिसाल के तौर पर मेरा ये ख्याल है कि मेरा सर्वेंट जो है वो मेरे से कैसे बात करे, मैं सर्वेंट से कैसे बात करूं, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ रूडनेस और पोलाइटनेस और एनीथिंग. आई एम बीइंग काइंड टू द सर्वेंट. लेकिन जिस वक्त मेरा सर्वेंट मेरे साथ ये कहे कि नहीं अभी मैं ये नहीं कर सकता, तो दिस इज रूड. So what is rudeness, and how we decide that this is rude? And just think about it. These are all mental patterns. ये है जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि मेंटल पैटर्न है. जिस वक्त मेरे सामने मेरा गुस्सा जो है वो मेंटल पैटर्न्स की बेस पे चढ़ेगा और मैं उनको समझने लग पड़ूंगा. देखिए, एक आदमी ने ये कहा कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही. ये आदमी इंसिडेंटली मेरा सर्वेंट था, ठीक है जी. अब मैंने ये समझा कि ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है, ये बंदा, ये असल में मेरी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है. अब इसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है. हालांकि इट माइट बी अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और वाकई मुझे हो सकता है बात समझ में ना आ रही हो, बट दिस इज समथिंग which is not socially acceptable for me with my training. इसी तरह से बच्चा जो है वो किस इन्वॉल्वमेंट में है, किस जगह पे खड़ा है. व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट, देखिए, इस दुनिया में जो लोगों ने मेरे साथ करना है ना जी, वो मैं उसको हमेशा ये समझता हूँ सीरियसली कि वो असल में मुझे अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे. द पीपल अराउंड मी, they will keep telling me, they will keep giving me the opportunity that you need further improvement in yourself. तुम्हारे कुछ अभी भी मेंटल पैटर्न्स ठीक नहीं हुए हैं और ये अपॉर्चुनिटी मुझे अल्लाह ताला की इनायत से बेहतरी की तरफ लेके जाएगी. मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट बात है और इससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है जी. वरना सच्ची बात ये है दैट अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसे माहौल में करने की कोशिश करना कि जिसमें हर जगह से आप ये महसूस कर रहे हो कि पीपल आर टॉकिंग टू यू रूडली, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग.
آپ اس کو ختم کرنا شروع کر دیں اپنے اندر سے. People are not talking to you differently or rudely. People are only providing you the opportunity to be a better person. And when you meet God, you will inshallah meet with a clear conscience. یہ جو ایسپیکٹ ہے جس طرح میرے اندر زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا, I believe that it will only benefit me. یقین کریں اور کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو, مجھے کم از کم ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. Moy sahab, sometimes your children snap at you rudely, sometimes friends say things in a very rude manner. I don't think it's humanly possible for you to, at least for me, to say, acha bhi koi baat nahi hai, okay, let me just ignore it. I'm a human being, I react, I feel, but please achhi tarah baat kar lo. You know, I'm not suggesting that you should ignore it. میں نے تو ابھی پہلی بات یہ کہی جی. ابھی آپ سے جو پہلی بات میرے پورے جواب کا آغاز تھا وہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے اس سے میں ہرٹ ہوا ہوں, مجھے لگا کہ آپ نے روڈلی یہ بات کی ہے, تو ڈو یو فیل دیٹ آئی ایم جسٹیفائڈ ان فیلنگ ہرٹ؟ اس میں اگنور کرنے کو تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ یہ کر کے دیکھیے, اپنی فیلنگز کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے دیکھیے. ہم اصل میں یہ کہنے کو, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک چیز, کہ ہم عام طور پر اپنی ولنریبلٹیز بالکل شو کرنا پسند نہیں کرتے جی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کبھی یہ کسی کو نہیں کہتے کہ میں ہرٹ ہوا ہوں. اور یہ ہرٹ ہے اصل میں, آپ سب لوگوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. کبھی غور کیجیے گا that many times when you will feel really angered, تو آپ بری طرح سے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں, اور یہی چیز دوسرے میں ہو رہی ہوتی ہے. Sometimes the other person who has snapped at you might have felt really hurt, لیکن وہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں ہرٹ ہوا ہوں. یہ شیئر کر کے دیکھیے ایک دفعہ, سیریسلی ایک دفعہ کر کے دیکھیے کہ یو نو ابھی جو آپ نے کہا مجھے, بیٹا بیٹی تم نے جو میرے ساتھ یہ بات کی اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, اور am I justified in feeling hurt? یہ کر کے دیکھیے, اپنی فیلنگس کو, اپنی ولنریبلٹیز کو دوسرے کے سامنے رکھ کے دیکھیے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I think I need to try this. I just keep quiet. I think that's my problem. When you keep quiet, you suppress your emotions. And then it's not that you just keep quiet. What happens is, under normal, I don't know whether you do it or not, but I think what normal people will do is, if somebody has been, in your perspective, if somebody has been, in your perception, if somebody has been rude to you and you keep quiet, it is not that you're not going to think about it. You will keep thinking about it. آپ کو وہ جو ایک دفعہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ آپ نے 100 مرتبہ اپنے دماغ میں چلایا ہے, اور اس کے نتیجے میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے اپنی ایموشن پہ کنٹرول کیا تھا وہ رہے. آپ کو پتہ ہے جتنی دفعہ آپ اس کو سوچیں گے اتنی دفعہ وہ ایموشنل کیمیکل پھر سے ریلیز ہو جائے گا, اور وہ ایموشن جو اصل میں 6 سیکنڈ میں ختم ہو جانی تھی, آپ اس کو اپنے کپڑے جھاڑ کے اٹھ جاتے اور ختم کر دیتے, لیکن اب وہ ختم نہیں ہوگی, وہ ہو سکتا ہے سارا دن آپ کے ساتھ چپکی رہ جائے. یہ پرابلم ہے. ہم اپنی ایموشنز کو تھوڑا سا بیان کر کے, اور وہ ایموشن یعنی کچھ سیکنڈری ایموشنز ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی سمجھنا کہ جب پہلا مسئلہ ہوا, کسی نے کہا کہ او یار تمہیں کیا پتا یار, تو مجھے غصہ بعد میں چڑھا ہے جب مجھے میری ہرٹ جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہی کسی کو, میری پین جو ہے وہ دوسرا دیکھنے سے انکار کر رہا ہے, میں اس سے فرسٹریٹڈ ہوتا ہوں, اس سے غصے میں آتا ہوں. اگر پہلی اسٹیج پہ میں یہ کہہ دوں کہ یار میں آئی ایم ریئلی ہرٹ, یار یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا, میں سب کے سامنے تم نے یہ کہہ دیا, یہ تو یو نو اٹ ریئلی ہرٹ می, تو ہو سکتا ہے اگلا جو ہے وہ اپنی بات پر غور کرنے کو تیار ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. جی نسرین صاحبہ آپ اپنا سوال کریں. جی صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی تھی, آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں, وہ کیپٹیویٹو ہیں, میں نے بڑے غور سے سارا کچھ سنا. میں اس میں ایک چیز جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ جرنل لکھتے ہیں, ریفلیکٹیو یا ایکیڈیمک, جو بھی آپ جس طرح سے بھی لکھتے ہیں, آپ نے اس میں ہمیں سجیسٹ کیا ہے کہ اس میں آپ ایک طرف تو جو ہوا ہے وہ لکھیں, اور ایک طرف آپ یہ لکھیں کہ اگر اس کو چینج کیا جائے تو یعنی ڈفرینٹ ریئیکشن کیا جاتا تو کیا ہوتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر ٹھیک بھی ہوتے ہیں نا, یعنی
ہم اپنی ریئیکشنز جو دے رہے ہوتے ہیں, جو سچویشنز ہوتی ہیں سارا دن میں گزری ہوئی, اس میں ہم ٹھیک بھی ہوتے ہیں. تو جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو تو نہیں نا چینج کرنا کہ کچھ یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا. ایک تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں نہیں لکھنا ہوگا. لیکن Right. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, یعنی ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی ہمارے لیے ڈسکریجنگ ہوتا ہے, کوئی ہمیں ہماری بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا, ہمیں اگنور کر رہا ہوتا ہے یا روڈ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں, ہم بہت ہرٹ ہوتے ہیں. تو کیا اس میں ہم کیا لکھیں گے, یعنی اس میں ہم چینج کیا کریں گے جس سے ہماری امپروومنٹ ہو, اس میں ہم کیا لکھیں گے چینج؟ نہیں دیکھیے, یہ جو ابھی پرٹیکولرلی بات ہو رہی ہے, ابھی جو ہم آگے اس میں جب ایز وی پروگریس ان دیز سیشنز تو بہت ساری چیزیں آئیں گی جی. یہ جو چیزیں کچھ آپ نے ابھی ذکر کی یہ بھی آئیں گی, زیر بحث زیادہ تفصیل میں بھی آئیں گی. ابھی پرٹیکولرلی جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کانورسیشن کی گائیڈ لائنز ہے. مثال کے طور پر آپ نے ابھی فرمایا کہ عام حالات میں اگر میں نے ٹھیک کیا تو میں اس کو نہیں لکھوں گا. میں ان عام حالات کی بات نہیں کر رہا جی, میں اصل میں اس کی بات کر رہا ہوں جدھر آپ کے ذہن میں ایک ریئیکشن آیا اور آپ نے اس کے بارے میں اویئرنیس سے اس کو ٹھیک کر لیا. ٹھیک ہے جی. اس کی بہترین مثال ہم کو اپنے سے اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, چاہے وہ ہمارے باسز ہوں, چاہے وہ ہمارے ایلڈرز ہوں, ادھر بہت زیادہ مل جائے گی. یعنی میرے دماغ میں ایک چیز آئی کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے میرا باس ہے, کچھ پتا تو ہے نہیں, لیکن میں نے کہا یار ابھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کیا اندر سے, میں اس کو I'm not even thinking about it. میں ان پرٹیکولر انسٹنسز کی بات کر رہا ہوں where we felt tested, where we could have lost our control, but we ٹائملی ریکگنائز کر لیا کہ میری تھاٹس یا میری فیلنگ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے والی ہیں, اور میں نے ان کو واپس اپنے کنٹرول میں کر کے ریگولیٹ کر لیا. یہ وہ انٹری ہے جی. یعنی مثال کے طور پر کسی نے میرے سے پیار سے کہا کہ السلام علیکم صاحب, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے, اور میں نے جواب دے دیا. نہیں, یہ نہیں ہے وہ انٹری. انٹری وہ تب ہے کہ جس وقت ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے لیکچرز ہیں, آپ کی جو سیشنز ہیں ان میں تو کوئی کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے, اور میں اس کی بات سن کر اپنی بات پہ غور کروں اور دیکھوں کہ کیا, اور میں یہ پوچھوں کہ جی آپ نے کون کون سے سنے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میں اس سے لرن کر سکتا ہوں. یہ جو سارا ایسپیکٹ ہے یہ تب ہوگا. میں امیڈیٹ جو رسپانس آیا میرے دل میں وہ یہ تھا کہ تم جانتے کیا ہو, لیکن میں نے اصل میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور میں نے ٹھیک رسپانس. یہ ہے وہ جگہ جدھر کہ مجھے انٹری کرنی ہے about having adhered to the principle, not one where I was not even tested. Where I was tested, میں کچھ کر سکتا تھا, میں ریئیکٹ کر سکتا تھا, ادھر میں نے نہیں کیا اور میں نے اچھا رسپانس دیا. وہ ہے جو میری انٹری کی بات بنے گی. یہ بات میڈم کلیئر ہو پائی جی؟ جی مجھے سمجھ تو آ گئی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپریسیشن کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے نا. جب ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ اپریسیشن ہمیں نہیں مل رہی ہوتی, اور ہم نے کنٹرول کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو, ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو کہ اس وقت ریئیکشن بنتا ہے. تو اس سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے, یعنی ہم اپریسیشن چاہ رہے ہیں, ہمیں ریجیکشن مل رہی ہے, ہمارے ساتھ ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ہم کنٹرول کر رہے ہیں. تو پھر نہیں, اس میں دو چیزیں دیکھ, سوری آئی ایم سوری, آپ بات پوری کر لیجیے. جی اٹس اوکے, یہ فنش ہو گئی ہے میری بات. ٹھیک, ہمیں دو چیزوں پہ غور کرنا ہے جی. ایک یہ کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا موٹیو کیا ہے, ٹھیک ہے جی, وائی ایم آئی ڈوئنگ اٹ. اور نمبر دو یہ کہ جس نظر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کیا ویسے ہی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے تو اپنی بیگم سے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ وائی آر یو بینگ سو ڈیفینسو, ٹھیک ہے جی. اور اس پر وہ ہرٹ ہو کے غصے میں آ گئی, یا ہرٹ ہوئی اور پھر غصے میں آ گئی, وٹ ایور جو میں نے ابھی بات ساری کی ہے. میں اپنی بات کے انداز پہ, اپنی بات کرنے پہ, اپنے ورڈز پہ, اپنے کوشچنز پہ غور کروں خود بھی, ٹھیک ہے جی. مے بی آئی ایم ناٹ بینگ اپریشیٹڈ بیکاز آف سم تھنگز دیٹ ہیو بین مسڈ
interpreted from my part and I have a role in them. मैं बेहतर कर सकता हूँ उन चीजों को. असल में जो चीज है ये समझ लीजिए कि ये हमारे इन पूरे सेशन में जो टारगेट है वो ये नहीं है कि मैं किस तरह से कामयाब हो जाऊं अपने मकासद में. असल चीज ये कि मैं किस तरह से कामयाब हो जाऊं अपने आप को बेहतर करने में, और इसमें फोकस सारे का सारा मेरा अंदर ही रहना है. ठीक है जी. मैं आपको शायद कभी आगे चल के हम जब ये बात करेंगे मिसाल के तौर पर कि हम किस तरह से हाउ कैन वी बी मोर इफेक्टिव इन शेयरिंग वेयर वी डिसएग्री, लेट्स से, मैं किधर ये बात ज्यादा आसानी से कह सकता हूँ, जिधर मुझे आपसे इख्तलाफ है मैं कितना इफेक्टिवली उसको अच्छी तरह बयान कर सकता हूँ. तो लेकिन उसमें भी असल मकसद जो है वो यहाँ पर ये होता है कि मैंने समझना है कि मैंने समझा है, you know, I need to understand that what I have understood might be wrong. मैं उस नजर से देखने की कोशिश करूं जिस नजर से दूसरा बयान कर रहा है. इसके नतीजे में I will learn more. It is all about me. Egocentric किस्म के सेशंस हैं ये बिल्कुल. They are only concerned about me. And इस चीज को सामने रखते हुए we need appreciation because sometimes because of our own past, इसको ध्यान में रखिए, कई दफा हमारा मोटिव क्लियर नहीं होता, हम अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं जी. और इस चीज के ऊपर भी हम इंशाल्लाह एज वी प्रोग्रेस वी विल टॉक अबाउट इट, इस तरह से हम इससे निकल जाएं. हमको अच्छा करना है फॉर अ वेरी वेरी क्लियर सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लीजिंग गॉड एंड वी विल बी अप्रिशिएटेड. हमें अप्रिसिएशन मिल जाएगी अगर हमारी नीयत साफ है, हमें अच्छा मिल रहा है, और दुनिया में भी मिलेगी. ऐसा नहीं है कि हर जगह से ही नहीं मिलेगी आपको. कुछ लोग मुश्किल से करते हैं तो कोई बात नहीं, आपने अच्छा करना है. आपको फिर भी ये भी चीज आपके लिए लर्निंग में इजाफा करेगी इंशाल्लाह. बट आई फील कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर फोकस करना है मुझे. जी, मैं मुझे समझ आ गई है कि ये असल में मैं पे बेस करता है कि मुझे खुद कैसे ठीक होना है. कोई नहीं भी इंशाल्लाह अप्रिशिएट करता तो मुझे ठीक करना है काम. वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी है, वो भी अपॉर्चुनिटी है जी. मैंने अच्छा किया, अपनी जान गुसल एफर्ट दी, और फिर भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो ये भी मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए. कॉन्टिन्यूस अपॉर्चुनिटीज हैं, यकीन करें आप. कभी शुक्रगुजारी की, कभी सब्र आजमा हालात में डाल के अल्लाह ताला हमें वाकई नहीं छोड़ना चाहते कि उनकी खास रहमत है जी, वो हमें बेहतर से बेहतर बना देना चाहते हैं. सर मुझे अपनी एक वीकनेस के बारे में आपसे पूछना था, और ना इसके अलावा मेरी एक सिस्टर ने अभी 2-4 पार्टिसिपेंट से पहले डिस्कस किया था, तो एक मेरे पास ना छोटी सी प्रैक्टिकल सजेशन थी, तो वो मैं शेयर कर दूं आपसे? जरूर, मोस्ट वेलकम जी. जी, जैसे सर उन्होंने कहा ना कि वो गुस्सा करती हैं तो उनको पता है अपनी ये गलती ना, और वो जैसे उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं. एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात आपने भी ज़ाहिर बयान कर दी कि यही सबसे बेस्ट है कि उन्हें पता है. तो मेरी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने ना बस थोड़ा बहुत सर्च करके और सीखी थी, और फिर उसके बाद अप्लाई किया, तो मुझे काफी उससे फायदा हुआ. वो ये थी कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो ना किसी चीज पर, तो ना आप एक तो जब आप कूल डाउन हो, नॉर्मल हालात में हो, तो आप ये अपने पास ये बात सोच लें कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो वो मेरा एनिमल ब्रेन होता है. ठीक है सर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ. तो ये मेरा एनिमल ब्रेन होता है. तो ये हमने एक नॉर्मल अपने आप को ना एक मैसेज दे दिया अपने ब्रेन को, जब हम गुस्सा कर रहे होंगे ना तो एक रिमाइंडर आएगा, वो आता है जरूर, और वो रिमाइंडर आएगा और जब बात कहेगा कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ अपने लिए, तो ना वो रिमाइंडर आते ही बस उसको कैच करना होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाती है, तो रिप्लाई नहीं होता फिर. क्योंकि और दूसरी चीज ये होती है कि अब अगर बच्चों पे ही हो रहा है ना, तो बच्चों को ही रिमाइंडर बना दें, कि बच्चों को बोलेंगे जब मैं गुस्सा कर रही हूँ ना तो कोई ऐसा साइन बना देना तो मुझे समझ आ जाएगा. तो मैंने अपने बच्चों को कहा था कि हार्ट का साइन फिंगर से बना दिया करो. बहुत अच्छे, वेरी नाइस. ठीक है, तो वो जैसे वो हार्ट का साइन बनाते हैं तो मैं अपने उस स्टेट में आ जाती हूँ कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ. और अपने आप को ये भी कहना है कि मैं मतलब एनिमल ब्रेन मेरे अंदर उस ना बढ़े, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं गुस्सा करने वाली पर्सनालिटी नहीं हूँ. ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मल हालात में नहीं होते लोग, वो तो उस कंडीशन में होते हैं ना जब गुस्सा आता है.
تو پھر بچے اگر اس طرح سے کوئی سائن بناتے ہیں نا تو نارمل ہو جاتا ہے کنڈیشن. یہ ایک پریکٹیکل میں نے کر کے دیکھا تھا تو میں نے کہا شیئر کر لوں کہ شاید اس سے بہت کسی کو اچھا فائدہ ہو جائے. دیٹس ویری نائس جی. اس کو اینکرنگ کہتے ہیں کہ یہ لیٹس سے آپ جی سوری جی آپ فرمائیے. جی سر, یہ تھاٹ پروسیس پہ کام ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ارج آتی ہے نا ہمارے مائنڈ میں, تو Quite right. یہ اصل میں انٹرنل ہی سیٹنگ ہوتی ہے کہ انٹرنلی انسان سیٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ غصہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ اور سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اور پھر اس کے بعد جب ہم ایسا سوچنے لگیں گے تو اس سے فرق پڑتا ہے. اور تیسری چیز یہ تھی سر کہ جو ہے نا غصے کے نا نتائج ہمیشہ بہت برے ہوتے ہیں نا, بہت برے ہوتے ہیں. جیسے جو صحرا ہوتا ہے نا, جو غصہ کر رہا ہوتا ہے پیٹرن بن جاتا ہے. جی آئی ایم سوری جی, آئی ایم سوری جی. جی سر, آپ تو جو آپ غصہ بتائیے. کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے, جو صحرا ہوتا ہے تو اس کا تو بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے. بچے اسپیشلی نا, بچوں کا تو ذہن ڈیمیج ہونے لگتا ہے, پھر وہ آئندہ پھر کریں گے تو یہ چین بن جائے گی. تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ لکھ لیں کہ یہ نقصان اتنا زیادہ ہو جائے گا. تو جو نقصان ہو جائے گا تو پھر نقصان سے تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ بچنا ہی چاہتا ہے. Quite right. تو جب بچے کوئی سائن دے دیں گے تو فوراً آ جائے گا کہ بھائی کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ ریگریٹ فیل ہوتی ہے کرنے کے بعد, تو پھر نا فوراً یہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت غلط کام ہو گیا, ریگریٹ ہوگی اور ہم ہوتی ہے. تو پھر فوراً ہی مائنڈ جب اس پہ جائے گا, اس تھاٹ آئے گی تو سیکنڈ اس کو کور کر لے گی, تو انٹرنلی سیٹ ہو جاتا ہے بندہ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا شیئر کرنے کا جی, تھینک یو. آئی ہوپ آپ کا پیغام پہنچ گیا ہوگا جی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان تک بھی. اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے؟ جی ایک میری ویکنیس ہے, وہ مجھے آپ بتائیے گا کہ سر مجھے نا غلطی کا احساس بہت زیادہ رہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کسی چیز میں. اس سے نا میرا کانفیڈینس بہت لوز ہو رہا ہے. جیسے لکھنے میں غلطی نہ ہو جائے, بولنے میں غلطی نہ ہو جائے, یہ ہو رہا ہے سر. یہ کیا مطلب, یہ کیا چیز ہوتی ہے, کیوں ہوتا ہے یہ بیسیکلی پرفیکشنزم ہے جی. یعنی آپ اس کی کازز میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ کازز جو بھی ہوں گی بہرحال یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ. ٹھیک ہے جی. آپ اپنی جی یہ اوور کم ہو سکتی ہے یہ چیز؟ ایبسلیوٹلی جی, میرا خیال ہے کہ یہی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بڑا بیریئر بن گیا ہے, اس کی وجہ سے میں بہت ساری چیزیں پروگریس نہیں کر پا رہی ہوں جی. لیکن یہ اوور کم ہو سکتی ہے جی, اور یہ اوور کم کرنے کے لیے آپ کو اس پہ ایفرٹ دینی. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے یہ ہم پہ کہ یہ ہم اوور کم ہم اپنی غلطیوں میں سے کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جیسے ہی آپ نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ غلطی کرنے سے خوف پیدا ہو گیا ہے, غلطی کرنے سے ڈر پیدا ہو گیا ہے, تو اس میں ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی کام کریں گی تو غلطی ہونی ہے, تو یا تو آپ کام چھوڑ دیں سارے, پھر کوئی غلطی نہیں کریں گے. جو لوگ کام کرتے ہیں وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں, اور غلطی جو ہوتی ہے وہ ہر غلطی کی ڈفرینٹ نوعیت ہے. اس سے آپ نے سیکھا کیا ہے, دیٹ از دا مور امپورٹنٹ تھنگ. انسان بغیر غلطی کے, یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی اولاد یا جب میں نے چلنا شروع کیا تھا تو مجھے میرے ماں باپ جو ہیں اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں یہ اس دن ہم نے اس کی ٹانگوں کی گریں کھولنی ہے کہ جس دن یہ اب خود سے کھڑا ہو سکے گا, تو میں کبھی چل نہ پاتا. میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تھا, گرتا تھا, کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تھا, گرتا تھا, اور یہ پروسیس گرنے اور کھڑے ہونے کا تھا جس میں الٹیمیٹلی میں نے چلنا سیکھا. یہ غلطیاں ہیں, یہی غلطیوں کی بھی سچویشن ہے ہماری زندگی میں. ہم بھی whenever we will try to do something, ہم سے غلطیاں ہوں گی and we will improve through that. This is the part where we should be more conscious of. یہ نہیں کہ غلطی نہ ہو, اگر غلطی نہ ہو آپ کی زندگی کا ایشو ہے تو پھر تو کچھ کرنا ناممکن ہے جی. پھر کیا ہوگا میں آپ سے یہ فیلنگز آتی ہیں اندر سے کہ غلطی ہو جائے گی, اندر سے فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. بولنے میں بھی ہوتا ہے کہ میں شاید غلط بول جاؤں گی, شاید میں غلط لکھ رہی ہوں, لکھنے میں غلطی ہو جائے گی. یہ چیز میں آپ سے عرض کروں, یہ ابھی بھی ہوگی, آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے تب بھی ہوگی. اور یہ میں جس وقت کبھی مجھے اپنا کوئی کلپ سننے کو مل جاتا ہے تو میں یہی سوچتا رہ جاتا ہوں کہ یہ میں کیا بول رہا تھا. یعنی اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں, گرامیٹیکل بھی ہو جاتی ہیں, لینگویج کی بھی ہو جاتی ہیں. وی ول کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ, ہم سیکھتے رہیں گے یہ زندگی میں. اور جب بھی آپ پرفیکشنزم کا شکار ہوتے ہیں تو ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے, آپ کو اپنی غلطی ماننے میں بہت مشکل ہو جائے گی. یہ ایسپیکٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے, کوالٹی اصل میں غلطی سے سیکھنے کی اور غلطی ماننے کی. کو بہت سمجھتی ہوں کہ ادرس
सॉरी सर, जी जी फरमाइए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं दूसरे लोगों को बिल्कुल राइट समझती हूँ कि वो नहीं नहीं कर रहे हैं गलती या वो, लेकिन मुझे अपनी जात में ये फील होता है कि मुझसे गलती हो जाए, फियर फील होता है कि मुझसे गलती हो जाएगी। अब क्या होगा फिर उसके बाद, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। ये जाहिर है कि ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है, इस पर अगर आप चाहें तो हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन एक चीज को मैं गारंटी कर सकता हूँ जी, दैट यू कैन ओवरकम दैट, ये ओवरकम किया जा सकता है इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम जी। तो जी मुझे ये श्योर नहीं है कि मेरा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता है कि नहीं, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इसको आंसर करें। सो मैं थोड़ी सी आपको पर्सनल एक चीज़ शेयर करूं कि मैं जब छोटी थी तो हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। सो माय मदर शी वाज अ वेरी काइंड, आई मीन वे टू काइंड पर्सन, कि जब हमें कोई डांट देता था या अगर बाहर किसी ने हमें मार दिया या कुछ भी, तो हम, या किसी ने ज्यादती भी कर दिया, किसी रिलेटिव ने कुछ भी, तो जब हम अपनी मामा को बताते थे तो वो कह रही थी कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दो। लाइक मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही किया। और मैंने देखा कि मेरी अम्मी से सब बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र भी किया, वो अब तक भी करती हैं। जैसे अगर वो अभी बीमार भी हैं तो उनको घर के काम कोई भी आ जाए तो वो नो नहीं करती। वो अपने अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो दूसरों को प्रायोरिटी देती हैं। आई थिंक इट्स नॉट टू पर्सनल अगर मैं शेयर करूँ, लाइक मेरी भाभी शी इज़ वेरी नाइस, लेकिन मेरी अम्मी की आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो मेरी भाभी को कोई काम नहीं करने देती, वो खुद काम करेंगी, इस तरह की वो बेचारी काइंड है। तो फिर उनको उनको देखते हुए ना मेरे अंदर ना एक वो कह रहे हैं कि एक बागी सी मैं हो गई। देखिए एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू फील वेरी अनप्रोटेक्टिव कि यार अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरी अम्मा ने तो मुझे ही कहना है कि यार तुम माफ़ कर दो। तो अब लाइफ में आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, सो यूजुअली आई एम अ वेरी काम एंड काइंड पर्सन, खुद से मैं किसी से लड़ाई नहीं करती। लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई मेरे से जैसा बिहेव करता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करूँ, अदरवाइज आई विल एंड अप लाइक माय मॉम, और लोग जो हैं वो मुझे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो है मैं एक अपने कज़न की तरफ गई हुई थी उनकी कंट्री में, तो उनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था इतना। सो दैट पर्सन इज़ नाउ कमिंग ओवर टू आवर कंट्री, तो वो डिफरेंट रिलेटिव्स की तरफ स्टे करेंगे। सो मेरी मामा मुझे कॉल करी थी कि तुमने उसको सैर करानी ये वो, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं मिल लूँगी, बट मैं जैसे उन्होंने बिहेव किया मैं भी ऐसे ही बिहेव करूँगी। लाइक मेरे ज़हन में ये मैं कि अगर मैं किसी के साथ टू काइंड हो जाऊँगी तो वो मेरी उसको समझेगा कि इस बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी वीकनेस होगी कि अगर कोई बंदा मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहा है और मैं बहुत अच्छे से उसके साथ फिर भी बिहेव करती रहूँ, या मैं मतलब आगे से जवाब ना दूँ। यूजुअली मैं नहीं लड़ती, खुद से किसी के साथ नहीं लड़ती, लेकिन अगर जब कोई मुझे कहता है ना कुछ तो फिर मैं वो एक उस मूड में आ जाती हूँ। तो ये क्या ठीक है या गलत है? आप थोड़ा इसके बारे में मुझे गाइड करेंगे? देखिए एक बात तो ये समझ लीजिए कि जब भी कभी जिंदगी में, ये बड़ा हमारा सोशल लर्निंग है ये हमारी, इसमें इसमें आपका ये बहुत ज्यादा कसूर नहीं है। यानी दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन स्कूल, इन इन आवर peers। जो प्रॉब्लम है उसको उसको पहले उसकी असल में समझ लें कि जब भी कभी आप जिंदगी में ये फैसला करें कि मैंने वैसा करना है जैसा दूसरे ने किया है, तो एक प्रॉब्लम है। फिर असल में मेरा बिहेवियर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है। मेरी मेरी डोर दूसरे के हाथ में है, वो मुझसे अच्छा करवाना चाहता है तो अच्छा करेगा और मैं भी अच्छा कर दूंगा। मेरी जिंदगी प्रिंसिपल्स के कंट्रोल में रहे। अगर काइंडनेस आपकी वालदा का प्रिंसिपल है तो ज़हन में रखिएगा कि उस काइंडनेस के लिए इससे कतई नज़र के दूसरा क्या है, मैंने काइंडनेस शो करनी है अल्लाह के लिए। और यही तो वो बात है कि जो मैंने अभी थ्रू आउट में कह रहा था ना जी, जो गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह ताला हमको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं टू बिकम मोर प्रिंसिपल सेंटर्ड। अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों से मिलवा देंगे कि जो बहुत काइंड नहीं है, उनके साथ हमारी काइंडनेस ज्यादा फ्लरिश करनी शुरू कर देगी अगर मैं अपने प्रिंसिपल पर कायम रहूं। तो सबसे पहली चीज आपने ये फैसला करनी है कि जिंदगी का कंट्रोल, आपकी जिंदगी का कंट्रोल, वो दूसरों के हाथ में होना है या आपके उसूलों के हाथ में होना है। उसूल से मेरी मुराद वो उसूल हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा किया है और हम उनको वैल्यू करते हैं। अगर वो उसूलों के हाथ में होगा तो फिर असल में मेरा जो बिहेवियर, मेरा जो रिस्पॉन्स है,
وہ सिचुएशंस के मामले में वो स्टेबल रहेगा. वरना आज उसने अच्छा किया तो मैं भी अच्छा करने पे मजबूर हो जाऊंगा, और आज बुरा किया तो मैं भी बुरा करने में मजबूर हो जाऊंगा. ये फैसला आपने जब कर लिया तो नेक्स्ट स्टेजेस जो आएंगी, जैसे जैसे आएंगी, इंशाल्लाह वी कैन टॉक अबाउट देम, वी कैन डिस्कस देम. हम ये देख सकते हैं कि किस तरह वो भी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हम उन पे अगर चाहें तो अल्लाह ताला की तौफीक से उन पे कायम रह सकेंगे इंशाल्लाह. मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है. इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. थैंक यू, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया. मुझे आपसे पहले भी ऐसे किसी ने समझाया कि आपको तो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहिए, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टिन्यूसली कोई बंदा हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है और फिर भी अगर हम उसके साथ अच्छे होते रहे, लाइक अगर हम बुरा सलूक ना भी करें लेकिन उसको एक मैसेज दें कि आपके इस बिहेवियर से हम हर्ट हो रहे हैं, फिर भी अगर वो इंसान नहीं ठीक हो रहा, तो फिर अगर हम उसके साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर दें, उसके साथ बुरा बिहेव करने का ये मतलब नहीं है कि हम अगर किसी ने गाली दिया तो आप भी गाली शुरू कर दो. लाइक मैं ये सोचती हूँ कि फिर उस इंसान के साथ आपको अपना ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर लेना चाहिए. सो इसमें थिंक कि इसमें कोई बुराई है अगर एक बंदा कॉन्टिन्यूसली कोई इंसान आपको हर्ट करी जा रहा है और आपको साथ अच्छा उनका बिहेवियर नहीं है, मतलब अगर वैसा ही बिहेव करने का ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा अवॉइड करूँ अगर ऐसे इंसान को, तो ये आप ठीक जरूर है. अवॉइड करने का हक रखती हैं जी, बिल्कुल अवॉइड करने का हक रखती हैं. व्हाई नॉट? ये तो आपका फैसला होगा. अब किस तरह से अवॉइड किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा, ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है. अगर आपको लगता है कि आपके लिए अपने प्रिंसिपल पर खड़ा होना किसी के साथ अभी मुश्किल है, तो आप अवॉइड करने का हक रखते हैं. अच्छा, वैसे अगर आप पर्सनली अपनी अगर खुद आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप काइंडनेस को ही प्रेफर करेंगे अपने प्रिंसिपल्स को, या आप अवॉइड करना चाहेंगे? देखिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू से. आइडियली स्पीकिंग मैं इसी को प्रेफर करूंगा जी, कि मैं अपने प्रिंसिपल पे खड़ा रहूं और अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं ऐसा कर पाऊं. लेकिन इंसान होने के नाते कई दफ़ा वो गलती हो जाती है, भूल जाता हूँ. फिर वही जिस तरह की मिसाल मैंने आपके साथ शेयर की कि कई दफ़ा ये भूल जाता हूँ कि यहाँ पर मौका जो था वो अपने प्रिंसिपल्स का था. ये भूल जाता हूँ कि ज़िंदगी में मेरा जो इस वक़्त असल में हकीकी जो एक्टिविटी हो रही है, वो मेरा और खुदा का एक ताल्लुक बन रहा है. Through various ups and downs in my life, through various responses that I'm getting from all people around me, यहाँ पर अल्लाह ताला के साथ मेरा एक मामला हो रहा है. वो जो हज़रत अबू बकर की मिसाल आती है ना जी तारीख में, कि वो किसी से लड़ पड़े थे और कुछ झगड़ा हो गया था और उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया और वो चुप करके सुनते रहे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खड़े हुए मुस्कुराते रहे. और जब वो बोले और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो वो पैगंबर की मुस्कुराहट जो थे, तबस्सुम खत्म हो गए. तो ये बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है जी, कि यानी मैं अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ. कीप दिस इन माइंड एट ऑल टाइम्स, कि यहाँ पर जो भी हो रहा है मामला, वो मेरा दूसरों के साथ नहीं हो रहा. आई एम एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू गॉड. अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्ड करना शुरू करूँ. ओके, थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम जी. राइट जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अल्लाह ने चाहा तो इसी वक्त इसी जगह पे फिर मिलते हैं. आप सबके लिए दुआएं अल्लाह ताला खैर व आफियत से रखे जी. अस्सलाम वालेकुम.